غالباً 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول ہے کہ المؤمن یحتاج الی ثلاثۃ اشیاء، مومن 3 چیزوں کی طرف ہمیشہ محتاج رہتا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ واعظ من نفسہ، کہ خود اس کے اندر کوئی ایک واعظ ہو، نصیحت کرنے والا ہو، یعنی انسان کا ضمیر۔ اگر خود آپ تبدیل نہیں ہونا چاہتی ہیں تو دنیا کے سارے انسان بھی انبیاء بن جائیں اور دنیا کے سارے انسان بھی امام بن جائیں، اگر آپ خود تبدیل نہیں ہونا چاہتی ہیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر انسان کی خود زمین زرخیز نہ ہو تو چاہے کتنی ہی بارش اس پر کیوں نہ پڑے اور کتنی اچھی بارش کیوں نہ پڑے، نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یعنی کائنات میں ان سے افضل کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا وجود مبارک سب کے لیے تھا، یعنی مسلمان بھی دیکھ رہے تھے، کافر بھی دیکھ رہے تھے۔ ان کی جو آیات تھیں، ان کی جو نصیحتیں تھیں، جس طریقے سے مسلمان سنتے تھے اسی طریقے سے کافر بھی سنتے تھے۔ لیکن کچھ کی زمین زرخیز تھی جناب بلال کی طرح، صحیح ہے؟ وہ جب مسلمان ہوئے تو کیسے مسلمان ہوئے کہ کسی صورت میں بھی عہد کہنا نہیں چھوڑا، اور کچھ کی جو زمین تھی وہ اس قدر سے کہنا چاہیے سیم اور تھور سے بھری ہوئی تھی، جیسے ابو جہل، کہ یعنی جو معجزے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کچھ ہوئے جو بغیر معجزوں کے مسلمان ہو گئے، کچھ وہ ہوئے کہ جو معجزے دکھانے کے بعد مسلمان ہوئے، کچھ وہ ہوئے کہ جنہوں نے معجزے بھی دیکھے، خداوند کریم اور رسول خدا کی احادیثوں کو بھی سنا، ان کے وعظ و نصیحت کو بھی سنا، لیکن نہیں ہوئے۔ مثلا ابو جہل کی مثال ہمارے سامنے، مثلا ابو لہب کی مثال ہمارے سامنے۔ خود ائمہ اطہار کے دور میں کتنے افراد ایسے تھے کہ جو ابتدا میں مثال کے طور پر امام کے ساتھ رہے، انتہا میں امام کے ساتھ نہیں رہے۔ ہمارے سامنے مثال موجود ہے، طلحہ و زبیر کی مثال ہے ہمارے سامنے۔ طلحہ و زبیر خود امام کے گھر میں موجود ہیں، خلیفہ اول کی بیعت سے انکار کرنے میں ان کا نام آتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان کو کوئی عہدہ نہیں ملا، جب مولا کو خلافت ملی، ان کا کوئی عہدہ نہیں ملا تو الگ ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ کے دور میں ہمارے ایسے اصحاب ملتے ہیں کہ جن کا نام امام حسن مجتبیٰ کے اصحاب کی لسٹ میں آتا ہے، لیکن جب خلیفہ امیر شام نے درہم اور دینار کے وہ اسے کہنا چاہیے رنگینی دکھائی تو بک گئے۔ یعنی فوج کا سپہ سالار ہے، کیسا سپہ سالار ہے کہ امیر شام نے اس کی بیوی کو اور اس کی بیوی کے پیٹ میں موجود بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے مار دیا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایسا شخص ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے امیر شام نے اس کی بیوی کو اور اس کی بیوی کے پیٹ میں رحم میں جو بچہ ہے دونوں کو ایک ساتھ مروا دیا۔ اس کے باوجود 200 درہم کے لیے امام حسن مجتبیٰ کو چھوڑ دیا۔ لشکر کا سپہ سالار ہے، 200 درہم کی خاطر امام حسن مجتبیٰ کا ساتھ چھوڑ دیا اور امیر شام کے ساتھ ہو گیا۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان کی ضمیر زرخیز نہیں ہے۔ واعظ من نفسہ، انسان کو ڈرنا چاہیے کہ جب انسان اس نہج پر پہنچ جائے کہ انسان کوئی غلط کام کرے اور خود اس کا نفس ملامت نہ کرے۔ ایک مرتبہ انسان جب پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو انسان کا نفس ملامت کرتا ہے، تم نے اچھا نہیں کیا، لیکن پھر دوسری دفعہ انجام دیتا ہے، پھر انسان کا نفس ملامت کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان باز نہ آئے اور مسلسل انجام دے، ایک وقت آتا ہے اسے کہنا چاہیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دیے۔ یہ جو مہر ہے اس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے انسان کے لیے۔ اگر یہ مہر لگ جائے تو آپ سوچیں کہ ایک امام معصوم کی بات انسان کو سنائی نہیں دیتی ہے۔ امام معصوم پسر سعد شب عاشور، امام نے بلایا اس کو اکیلے میں، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ آیا، امام اپنے جناب علی اکبر اور حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے ساتھ گئے اور کہا کہ کچھ گفتگو کرنی ہے۔ وہ مقام بھی انشاءاللہ کربلا کی زیارت آپ سب کو نصیب کرے۔
وہ مقام بھی موجود ہے وہاں پر کربلا میں جہاں پر امام نے ملاقات کی تھی پسر سعد سے۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کس وجہ سے مجھ سے جنگ کرنا چاہتا ہے؟ کہا کہ نہیں کروں گا جنگ تو جو امیر شام ہے وہ میرا مال و اسباب لوٹ لے گا۔ امام نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں تیرے مال و اسباب کی۔ کہا نہیں، وہ میرے مثال کے طور پر بیوی بچوں پر جو ہے وہ ظلم کرے گا۔ کہا میں ضمانت دے لیتا ہوں ان کی۔ جب دیکھا کہ کسی طور بھی پسر سعد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یعنی امام، آپ سوچیں کہ وقت کا امام ہے، امام معصوم ہے، امام معصوم کی گفتگو اثر نہیں کر رہی ہے، یہاں تک اثر نہیں کر رہی کہ امام معصوم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، اس کے باوجود پسر سعد اڑا ہوا ہے اور کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی۔ اس کے جواب میں تنزیہ کیا کہتا ہے پسر سعد؟ کہ میں جو پر گزارا کر لوں گا۔ تنزیہ طور پہ کہتا ہے کہ اگر مجھے گندم نہ ملی تو میں جو پہ گزارا کر لوں گا۔ تو یہ نہج، اس نہج پر کیوں پہنچا پسر سعد کو؟ ایک دن میں پسر سعد تو نہیں بنا نا، کچھ عوامل تھے، کچھ اسباب تھے، وہ اسباب مہیا ہوتے گئے تو پھر پسر سعد بنا۔ درست ہے؟ شمر مثال کے طور پر یا اور دوسرے جتنے بھی افراد ہیں گے، جو شخصیات ہیں گی، آپ ان کے عوامل کو تلاش کیجئے کہ ان میں کیا عوامل تھے کہ مثال کے طور پر پسر سعد بنا یا شمر بنا۔ تو سب سے بڑا جو آپ کو سمجھ میں آئے گا ایک عامل، ایک ہے حب دنیا، دنیا کی محبت، یعنی دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، دنیا کی رنگینی میں مبتلا ہو گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، جبکہ غافل تھے اس بات سے کہ ہمارے سامنے لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے افراد ہیں ہمارے سامنے جا رہے ہیں اس دنیا سے، ہم خود اپنے خاندان میں دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے والے جا رہے ہیں، آج نہیں تو کل ہماری باری بھی آنی ہے۔ تو یہ دنیا کتنے دن کی ہے، اور پھر جا رہے ہیں تو کچھ لے کے بھی نہیں جا سکتے ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ میں جتنا مال دولت میں نے جمع کیا ہے، سونا چاندی ساتھ لے کے چلے جاؤں، سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نصیحت نہیں لے رہے ہیں۔ کیوں نصیحت نہیں لے رہے ہیں؟ واعظ من نفسی نہیں ہے، اندر کا جو انسان ہے مر چکا ہے، ضمیر مر چکا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ مومن ہمیشہ 3 باتوں کی طرف محتاج ہوتا ہے۔ پہلی بات واعظ من نفسہ، ہمیشہ نفس کے اندر سے ایک واعظ نصیحت کرنے والا، یہاں پر چاہے آپ کے پاس درس ہو نہ ہو، مولانا آئے نہیں آئے، جب تک خود آپ تبدیل نہیں ہونا چاہیں گے کوئی آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یعنی لاکھوں دروس ہو سکے، لاکھوں مدرسے قائم ہو جائیں، مدرسہ القائم جیسے، پورا کراچی بھر جائے، پورا پاکستان بھر جائے، جب تک آپ خود تبدیل نہیں ہونا چاہیں گے کوئی آپ کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ واعظ من نفس و توفیق من اللہ، اللہ کی جانب سے توفیق۔ ہمیشہ مومن کس کا محتاج ہے؟ اللہ کی توفیق کا۔ جب تک خدا کی توفیق نہ ہو، کیونکہ خداوند کریم کہتا ہے کہ ہدایت اور گمراہی میرے ہاتھ میں ہے، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ۔ تو انسان یہ یعنی چوڑا نہیں ہو جائے، یہ نہ سمجھے کہ میں ہوں، مثال کے طور پر میں نماز شب پڑھ رہا ہوں، میں اپنی وجہ سے دین پر قائم ہوں، یا کسی گناہ گار کو دیکھے تو کہے کہ دیکھو کتنا گناہ گار ہے اور میں تو مثال کے طور پر ایسا نہیں، بلکہ گناہ گار کو دیکھ کر اگر کوئی گناہ ہو بھی رہا ہے اس کے سامنے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ خداوند کریم نے مجھے مبتلا نہیں کیا اس بیماری میں جس میں اس شخص کو مبتلا کیا ہے۔ تو واعظ من نفس توفیق من اللہ وقبول ممن ینصحہ، تیسری جو چیز جس کا مومن محتاج ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسے نصیحت کرے تو اس نصیحت کو قبول کرے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان نصیحت کرتا ہے یا دیکھتا ہے کوئی چیز کو نصیحت کر رہا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ تو وہی پرانی باتیں کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہم تو کرتے ہی ہیں، مثال کے طور پر ہمیں کیا سکھا رہے ہیں، صحیح نا؟ تو یہ خدا نخواستہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں موجود ہے، آپ کسی نہ کسی چیز کو مس کر رہی ہیں، یعنی باحجاب ہوتے ہوئے، متدین ہوتے ہوئے، دینی احکامات پر عمل کرنے کے باوجود کوئی ایک چیز ہے جو آپ سے مس ہو رہی ہے۔ وہ کیا چیز مس ہو رہی ہے کہ آپ متوجہ نہیں ہیں اس بات کی طرف
کہ ان ساری چیزوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ خداوند کریم کا ہاتھ ہے، خدا کی توفیق ہے۔ اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ تو ان تین چیزوں کی طرف انسان مومن محتاج ہے۔ جب تک انسان خود ہی میں نہیں آئے گا اس وقت تک نہ دنیا کو پا سکے گا نہ آخرت کو پا سکے گا۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں آپ کی زحمت تمام کر دوں گا۔ خود ہی میں آنا ضروری ہے۔ خود ہی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قرآن مجید میں بہت مذمت کی گئی ہے غفلت کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب نزدیک آ چکا ہے اور وہ غفلت میں پھرے جا رہے ہیں۔ غفلت کسے کہتے ہیں؟ آپ نے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہے، چھوٹے بچے جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو بڑے کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اس کا دھیان رکھنا، یہ گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ لگ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بچہ کھیل میں اتنا مگن ہے کہ اس کو اپنے آس پاس کی نظر نہیں آ رہا، اس کو اپنے آس پاس سے، یعنی وہ بہت مگن ہو گیا ایک چیز میں۔ جب وہ ایک چیز میں بہت مگن ہو جاتا ہے تو آس پاس سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کیفیت کو غفلت کہا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں اتنا مگن ہو جائے کہ اسے یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے کہ بھائی مجھے سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، مجھے ایک دن مرنا ہے، مجھے ایک دن قبر میں جانا ہے۔ اتنا اس دنیا میں مگن ہو جائے، اس کو کہا جاتا ہے غفلت۔ یہ جو غفلت ہے جب یہ پوری طریقے سے انسان پر طاری ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم اللہ انفسہم، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کے ذکر کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان لوگوں کو ان کے لیے بھلا دیا۔ یعنی اپنے آپ کو بھلا بیٹھا ہوں میں، اپنے آپ کو بھلانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی میں سمجھ ہی نہیں رہا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں پر آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، میرا کوئی اینڈ ہے یا نہیں ہے۔ جس طرح یعنی ایک غفلت کی زندگی میں گزار رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ آیا کل میری صبح ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے نہیں معلوم کہ میں اگلا سانس لے پاؤں گا یا نہیں لے پاؤں گا، نہیں معلوم کہ اگلا جملہ، اگلا حرف، اگلا کلمہ میری زبان سے ادا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یعنی میں زندگی کے جو اس قدر ناقابل اعتبار ہے اس پر شدید یقین کر کے بیٹھا ہوا ہوں۔ یعنی جملے اب سمجھ رہی ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ کہ انسان کا جو زندگی ہے کیا بھروسہ ہے اس کا؟ آپ کوئی لکھوا کے لائی ہیں، سرٹیفکیٹ لکھوا کے لائی ہیں کہ آپ 50 سال زندہ رہیں گی، 10 سال زندہ رہیں گی، مزید 20 سال مزید، کس کو پتہ ہے؟ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ یہ وہ علم ہے جو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے، خود اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے۔ حدیث میں کہ اگر خداوند کریم بتا دیتا، لوگوں کی موت کا وقت بتا دیتا تو کیا ہوتا؟ تمام کی تمام امیدیں ختم ہو جاتی، انسان کی زندگی تباہ برباد ہو جاتی۔ یعنی اگر آج سے مجھے پتہ چل جائے کہ اس ڈیٹ کو میری موت آنی ہے تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گا خوف کی وجہ سے، میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال چھوڑ دوں گا، میں اپنے بھائی بہن کی دیکھ بھال چھوڑ دوں گا، میں اپنے والدین کی دیکھ بھال چھوڑ دوں، کیوں؟ اسی خوف کی وجہ سے کہ مجھے مرنا، یعنی میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ تو زندگی انسان کی کیا ہو جائے گی؟ مفلوج ہو جائے گی۔ اگر انسان کو بتا دیا جائے کہ ہر انسان کی مثال کہ تمہاری ڈیٹ، اس ڈیٹ کو انتقال ہونا ہے، تمہارا اس ڈیٹ کو ہونا ہے، تمہارا اس ڈیٹ کو ہونا ہے، کہ یہ علم اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ زندگی مفلوج نہ ہو انسان کی۔ لیکن چھپا کے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضمانت دے دی گئی ہے۔ تو اس قدر ناقابل اعتبار چیز ہے کہ انسان کو اگلے لمحے کا نہیں پتہ، اس کے باوجود وہ کام ایسے کرتا ہے جیسے اسے 100% کیا 200% یقین ہے کہ وہ حضرت نوح کی زندگی جیے گا۔ حضرت نوح 950 سال جیے یا 1000 سال، 2500 سال، چلیں 2500 سال، کہتے ہیں کہ 950 سال ان کی تبلیغ کے سال تھے، بھارت جو بھی ہے۔ تو بہرحال یعنی جتنا بھی ٹائم پیریڈ آپ بڑھا لیں، 900 سال، 1000 سال، 2000 سال، 4000 سال، 4 لاکھ سال، اینڈ کیا ہے آپ کا؟ بہرحال محدودیت تو آ گئے نا۔ آپ جو بھی عدد لے کر آئیں گے وہ آخر کہیں پہ جا کے تو ختم تو ہونا ہے نا۔ سر آپ نے غفلت کی بہت اچھی تعریف کی۔ جی بس دعا کریں کہ غفلت سے باہر نکل جائیں انشاءاللہ۔ یہ جو کہنے والے ہوتے ہیں نا، یہ کہنے والے زیادہ خطرے میں ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ حسرت اٹھائے گا
کہ جو دنیا میں تو اچھی باتیں کیا کرتا تھا، اس کی باتوں پر عمل کر کے لوگ جنت میں چلے گئے اور وہ دیکھتا رہے گا. تو وہ ہم جیسوں کے لیے، ہم جیسوں کا جو ہے وہ یوم الحسرت ہے ہمارے لیے. خدا کرے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.